إن أولياء إلا المتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے. اور کسی عاشق نے کیا پیاری بات کہی، مجھے اپنے غم سے نواز کر میری الجھنوں کو مٹا دیا. مجھے اپنے غم سے نواز کر میری الجھنوں کو مٹا دیا. میرے مصطفیٰ نے باخدا جب دیا طلب سے سوا دیا. درے اولیاء سے مجھے معرفت کا پتہ ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. درے اولیاء سے مجھے معرفت کا پتہ ملا. میرے غوث نے، میرے خواجہ نے مجھے مصطفیٰ سے ملا دیا. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. زمین قلب سے مبارکبادی کے گلدستے نظر ہے تمامی ارباب مجاز، احباب اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، درگاہ کمیٹی، حضرت سید مجید شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ، ماولی راجستھان، اور جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اور سراپا قدس کے اس پرمسرت موقع پر اس عظیم الشان محفل کا انعقاد عمل میں لایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. آمین. کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر سبحان اللہ اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، نور عالم، نور مجسم، سید عالم، آمینہ کے لعل، ارواحنا فدا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باوز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. کسی دانشور نے کیا پتے کی بات کہی ہے، اگر عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اگر عشق ہو تو عشق کا
اظہار اظہار ہونا چاہیے. اور یہاں سب عاشق بیٹھے ہیں, ماشاء اللہ. یہاں سب عشاق جمع ہیں. تو عاشق اس کی پہچان اس کے اظہار عشق سے ہوتی ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ عاشق کی پہچان اس کے اظہار عشق سے ہوتی ہے. تو ہم یہ اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہم عاشق ہیں. تو جب عاشق ہیں تو عشق کا اظہار کرو. جب جب موقع ملے عشق کا اظہار کرو. ابھی موقع میں نے دیا اپنے عشق کا اظہار کرنے کا. سبحان اللہ. بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے کے لیے کہا. عاشق کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. عاشق کا معاملہ ہی اور نرالا ہوتا ہے. اس کی پہچان بھی آپ کر لیں. عاشق ہوتا کون ہے؟ عاشق کی پہچان کیا ہے؟ عاشق وہ یہ نہیں کہتا کہ جدھر کی ہوا ہے ادھر چلتے رہو. عاشق یہ نہیں کہتا. عاشق کا رجحان, عاشق کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ چلو جدھر کی ہوا ہے ادھر ہی چلو, جدھر ہوا چل رہی ہے. یہ عاشق نہیں ہے, یہ طالب دنیا ہے, یہ ابن الحوث ہے, یہ ابن الوقت ہے. جو وہ راستہ چل رہا ہے جدھر دنیا چل رہی ہے. عاشق وہ نہیں ہوتا. عاشق وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے میں جدھر چلوں گا ہوا ادھر چلے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں جدھر چلوں گا ہوا ادھر کو چلے گی. یہ عاشق کی پہچان ہے کہ عاشق وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دنیا اور دنیا کی اشیاء کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. جس کا عشق اس کے سینے میں بس جاتا ہے وہ اسی کے خیالوں میں گم رہتا ہے, وہ اسی کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. اور یہی عقل مندی ہے, یہی دانشوری ہے, یہی صحیح طریقہ ہے. حضرات محترم, جیسا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں, انہی کے دور میں, انہی کے دربار میں. محمود غزنوی یہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, اور ان کے ایک وزیر تھے جن کا نام ایاز ہے. ان کے بارے میں بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ان کی دانشوری کا چرچا اس زمانے میں بھی موجود ہے. اور آپ نے وہ شعر بھی سن رکھا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو حضرات محترم, یہی وہ محمود غزنوی ہیں جو نبی کے ایسے عاشق ہیں کہ ان کے عشق کا ذرا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ ایاز کو ایک بیٹے تھے, ایاز کو ایک بیٹا ہوا. اس بیٹے کا نام ایاز نے ہمارے نبی کے نام پر رکھا محمد. سبحان اللہ. محمد نام رکھا. یہ دنیا کا سب سے پیارا نام, دنیا کا سب سے میٹھا نام. سبحان اللہ. کسی نام میں وہ مٹھاس نہیں جو نام محمد میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کہ آپ غور کیجئے، جب کوئی میٹھی چیز آپ کھاتے ہیں، جب کوئی میٹھی چیز آپ تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، نوش کرتے ہیں، تو لب ملتے ہیں، لب ملتے ہیں، لب چپکتے ہیں۔ آپ کوئی مٹھائی، کوئی حلوہ، کوئی شیرنی کھائیں، لب ایک ہی بار چپکیں گے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کے نام میں وہ مٹھاس رکھ دیا ہے کہ لب ایک بار نہیں 2 بار چپکتے ہیں۔ لب ایک بار نہیں 2 بار چپکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ بیہودے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو تو وہ مٹھاس نہیں ملتی، ہم کو تو وہ مٹھاس نہیں ملتی ہے، تو ان سے کہہ دو کہ بخار میں منہ پھیکا پڑ جاتا ہے، بخار میں منہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کون سا بخار ہے؟ یہ کوئی ڈینگو نہیں ہے، یہ کوئی ملیریا نہیں ہے، یہ کوئی فلو نہیں ہے، یہ کوئی وائرس نہیں ہے۔ اس بخار کا نام ہے وہابیت کا بخار۔ اس بخار کا نام ہے وہابیت کا بخار۔ تم اسی بخار میں مبتلا ہو، تم اسی بخار میں مبتلا ہو، اسی لیے تم کو نام محمد کی مٹھاس نہیں مل رہی ہے۔ اگر تم کو واقعی نام محمد کی مٹھاس چاہیے تو سنو سنو، جس طرح ڈینگو بخار کا علاج ڈاکٹر کے پاس کیا جاتا ہے، ملیریا کا علاج ڈاکٹر کے پاس کیا جاتا ہے، فلو کا علاج ڈاکٹر کے پاس کیا جاتا ہے، اور ہر طرح کے بخار کا علاج ڈاکٹر کے پاس کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس نجدیت اور وہابیت کے بخار کا علاج کرنے والا ایک ڈاکٹر ہے جو ایسا ماہر ہے کہ اس کی ایک ہی خوراک ایسے کام کر جاتی ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس دنیا کے ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈاکٹر کون سا ہے تو سن لو اے مولی والو، اس ڈاکٹر کا نام ہے امام اہل سنت، امام احمد رضا، امام احمد رضا، امام احمد رضا۔ کہ اس ڈاکٹر کی جب تم دوا کھا لو گے تو خدا کی قسم ہے تمہیں نام محمد کی مٹھاس ملنے لگے گی، اور تمہاری زبان سے یوں جاری ہو جائیں گے الفاظ جو اعلیٰ حضرت نے کہے ہیں۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مجید شاہ خطیب ہندوستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستوں اور بزرگوں، تو جب مسلک اعلیٰ حضرت کی دوا لے لو گے، نجدیت و وہابیت کا بخار ختم ہو جائے گا، اور سرکار کے نام کی مٹھاس محسوس ہو جائے گی۔ وہ شہد نایاب تمہارے منہ میں بھی گھل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال نبی کے نام پر ایاز نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بادشاہ محمود غزنوی کو اتنا پسند کہ ہر کچھ دیر میں آواز لگاتے محمد 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 محمد۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ محمود نے محمد نام سے نہ پکار کر
کچھ اس طرح آواز دی، اے ایاس کے بیٹے. کیا کہا؟ اے ایاس کے بیٹے. تو ایاز اتفاق سے وہی موجود تھے. جیسے ہی انہوں نے سنا کہ آج میرے بیٹے کا نام نہ لے کر مجھ سے مخاطب ہو کر، میرے ذریعے سے میرے بیٹے سے مخاطب ہو کر، ان کا نام نہ لے کر اے ایاس کے بیٹے کہہ رہے ہیں، کیا کوئی معاملہ ہو گیا ہے؟ کیا کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ کیا کوئی لغزش ہو گئی ہے؟ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ فوراً ہاتھ جوڑ کر محمود غزنوی سے کہتے ہیں، ایاز بادشاہ سلامت، جو نام آپ کو اتنا پسند ہے، جو بار بار آپ لینا پسند کرتے ہیں، آج وہ نام نہ لے کر کے آپ میرے ذریعے سے میرے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں، میرے نام کے ذریعے میرے بیٹے کو پکار رہے ہیں. اے ایاس کے بیٹے کہہ رہے ہیں، نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو اپنے وقت کے بادشاہ نے یہ جواب دیا، اے ایاس، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت میں بغیر وضو ہوں، اور میں بغیر وضو یہ مبارک نام بھی لینا پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے ایاس، میں اس وقت وضو سے نہیں ہوں، اور بغیر وضو بھی میں یہ مبارک نام لینا نہیں چاہتا. بغیر وضو میں یہ نام کیسے لوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اے مسلمانوں، نبی کی کیا شان ہے، نبی کا کیا مقام ہے، نبی کا کیا مرتبہ ہے. ذرا آپ غور فرمائیے گا. یہ 4 حروف کا نام ہے، میم ہا میم دال. 4 حروف ہیں اس کے اندر، میم ہا میم دال. اب آپ غور فرمائیے گا، میم میں کوئی نقطہ ہے یا میم پر کوئی نقطہ ہے؟ اوپر ہے یا بیچ میں ہے یا نیچے ہے؟ نقطے 3 جگہ آتے ہیں. ایک اوپر آتا ہے، ایک بیچ میں آتا ہے، اور ایک نیچے آتا ہے. تو اب نام محمد پر غور کرو اے مولوی والو. میم میں کوئی نقطہ نہیں، ہاں میں کوئی نقطہ نہیں، پھر میم میں کوئی نقطہ نہیں، دال میں بھی کوئی نقطہ نہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ اے مولوی والو، سنو سنو. ارے جس نام میں اللہ نے نقطہ نہ رکھا، اس نبی کی ذات میں نقطہ کہاں سے ہوگا؟ اس نبی کی ذات میں نقطہ کہاں سے نکلے گا؟ یقیناً وہ نادان ہے جو نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں اور نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں یہی بات سمجھنا ضروری ہے کہ جس نبی کے نام میں رب نے نقطہ نہ رکھا، اس نبی کی ذات میں نقطہ کہاں سے ہوگا؟ سبحان اللہ. نبی کا نام بھی بے نقطے والا، نبی کی ذات بھی بے نقطے والی. اگر تمہیں نبی کی ذات کو دیکھنا ہے تو میں کہتا ہوں، ابو جہل ابو لہب کی نظر سے مت دیکھو. ابو جہل ابو لہب کی نظر سے جب بھی دیکھو گے تمہیں کوئی کمال نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی جمال نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی. اگر نبی کی ذات کو دیکھنا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی نظر پیدا کرو، حضرت عمر ابن خطاب کی نظر پیدا کرو، حضرت عثمان ذوالنورین کی نظر پیدا کرو، حضرت مولا علی شیر خدا کی نظر پیدا کرو، حضرت زبیر کی نظر پیدا کرو، حضرت طلحہ کی نظر پیدا کرو، حضرت حسان ابن ثابت کی نظر پیدا کرو. کہ جب وہ نظر پیدا ہوگی تو پھر تم یہی کہو گے جو حضرت حسان نے بلکہ سارے صحابہ نے کہا. وہ کیا ہے؟ وہ احسن منکا لم تر قط عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت
مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سا حسین کسی کو نہ پایا, آپ سا خوبصورت بچہ کسی ماں نے نہ پیدا کیا. آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیا اور اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا. یہ ہے نبی کی شان, اور یہ شان اسی کو نظر آئے گی جس کی نظر سیدنا ابو بکر صدیق جیسی ہوگی. اب وہ نظر کیسے بنائیں, اب وہ نظر کیسے بنائیں, کیسے پیدا کریں وہ نظر, وہ آنکھ, وہ نظریہ؟ تو سنو, اس کے لیے کوئی آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں, کوئی لینس لگانے کی ضرورت نہیں, کوئی چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ نظر پیدا کرنا چاہتے ہو تو بریلی کا سورما آنکھوں میں لگاتے چلے جاؤ. اور یہ وہ سورما نہیں ہے جو بازاروں میں ملتا ہے, یہ وہ سورما ہے جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ملتا ہے. جب وہ سورما لگے گا آنکھوں میں تو پھر نبی کی شان نظر آئے گی, نبی کا مقام نظر آئے گا, نبی کا مرتبہ نظر آئے گا. سبحان اللہ. کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو نبی میں کمی ڈھونڈ رہے ہیں, نبی میں نقص ڈھونڈ رہے ہیں. خدا کی قسم وہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں جو نقص ڈھونڈنے کا کام کر رہے ہیں. یہ جن کی نسلوں میں پیدا ہو کر آئے ہیں, ان کے اسلاف بھی یہی کام کر رہے تھے, یہی کام پہ لگے ہوئے تھے. لیکن کیا ہوا, اعلیٰ حضرت کی زبان میں سن لو, مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آگا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, کیا بات. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. آج ہم جن کے عرس میں حاضر ہیں, حضرت سید مجید شاہ شہید رحمت اللہ علیہ, جن کا سر مبارک آپ کے شہر مولی میں موجود ہے, اور جسد مبارک 60 کلومیٹر دور ہے, 60 کلومیٹر. حضرات غور کرنے کی بات ہے, سر یہاں ہے اور دھڑ 60 کلومیٹر پر ہے. وہاں تک جسد گیا کیسے, وہاں تک دھڑ بنا سر کے پہنچا کیسے؟ حضرات محترم, دھڑ پہنچ گیا 60 کلومیٹر. یہ کیا ہے؟ یہ ولی کی کرامت ہے. سبحان اللہ. یہ ولی کی کرامت ہے. اور اللہ تعالی نے ولی کو ولایت اسی لیے عطا کیا کہ ولی کے ذریعے سے تم نبی کو سمجھو. سبحان اللہ. ولی کو سمجھو گے تو نبی سمجھ میں آئے گے. ولی کی ولایت سمجھو گے, نبی کی نبوت سمجھ میں آئے گی. الولایت ظل النبوہ, ولایت نبوت کو سمجھاتی ہے, اور نبوت الوہیت کو سمجھاتی ہے. ولی کو سمجھو گے تو نبی سمجھ میں آئیں گے, اور نبی تک پہنچو گے تو پھر خدا کی شان و عظمت سمجھ میں آئے گی. سبحان اللہ. یہ بھی ایک وسیلہ ہے اور ہم وسیلے والے ہیں, اور اسی لیے تو شہزادے اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہتے ہیں, وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو.
بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. تو ولی کی ولایت اللہ نے اسی لیے رکھی ہے کہ تم نبی کی شان و عظمت کو سمجھ سکو. اللہ تعالی ولی کی ولایت کے ذریعے نبی کی شان سمجھنے کے راستے بناتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے فاضل نوجوان، مقرر بے باک، فاتح ادے پور حضرت مولانا مثنی رضا صاحب رضوی جھانگیری، خلیفہ حضور قائد ملت و سلمان ملت و حضور شہباز دکن سے یہ سماعت کیا، اولیائی تحت ردائی. میرے ولی کہاں رہیں گے؟ میری امت کے ولی کہاں ملیں گے؟ نبی کیا فرمائے؟ میری چادر کے نیچے، میری چادر کے نیچے. دوستوں اور بزرگوں، اگر ہندوستان کے ہی اولیاء اللہ کی تعداد کو اگر جمع کر لیا جائے تو لاکھوں میں پہنچ جائے. اور پھر جب آپ بغداد شریف جائیں گے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو، عاشق غوث پاک کو بغداد شریف کی زیارت عطا فرمائے. سبحان اللہ. جانتے ہیں بغداد شریف کی خصوصیت؟ بغداد شریف کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ ہندوستان میں ایک گاؤں میں ایک ولی یا 2 ولی یا 5 ولی یا 10 ولی ہوتے ہیں، لیکن بغداد شہر کا یہ حال ہے، ہر گلی میں 10,000 اولیاء کی جماعت ہے. ہر گلی میں 10,000 اولیاء کی جماعت ہے. تو بہرحال موٹے موٹے انداز میں اگر حساب جوڑ لیا جائے تو ولیوں کی تعداد ہی لاکھوں میں چلی جائے گی، لاکھوں میں چلی جائے گی. اور یہ پھر یہ فرمان جو ہے میرے آقا کا وہ حق ہے، اولیائی تحت ردائی، میرے تمام ولی میری چادر کے نیچے، میرے تمام گناہگار امتی میری چادر کے نیچے. سبحان اللہ. ذہن حاضر رکھیے گا. تو حضرات، ہم سب نبی کے چاہنے والے، ہم سب نبی کے ماننے والے، ہم سب نبی پر ایمان لانے والے، ہم سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور ان کی غلامی پر ناز کرنے والے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جو میرے آقا نے فرمایا وہ حق فرمایا. میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق فرمایا. لیکن کچھ نادان ہیں جو ہم سے یہ پوچھتے ہیں جواب میں، ارے تمہارے نبی کی چادر کئے میٹر کی ہے؟ تمہارے نبی کی چادر کئے میٹر کی ہے؟ ابھی دیکھیے درگاہ کمیٹی والوں نے ماشاءاللہ یہ پنڈال لگوایا، یہاں سے لے کر وہاں تک. کیا یہ 1 میٹر ہے؟ نہیں نا، کئی 100 میٹر ہے. اور پھر یہ بڑا مجمع اس کے اندر بیٹھا ہے، لیکن یہ 1000 سے اوپر نہیں. اور وہاں لاکھوں کا مجمع، کروڑوں کا مجمع، اربوں کا مجمع، خربوں کا مجمع. تو ہم سے یہ وہابیہ دیابنا پوچھ رہا ہے کہ تمہارے نبی کی چادر کئے میٹر کی ہے؟ کتنے گناہگار اس میں سمائیں گے؟ کتنے گناہگار اس میں پناہ پائیں گے؟ کتنے ولی اس کے اندر پہنچیں گے؟ وہ کتنی بڑی ہے، وہ کتنی لمبی ہے، وہ کتنی چوڑی ہے. تو اب حضرات ذہن کو حاضر رکھیے گا، جو بات میں نے آپ سے کہی کہ ولی کی ولایت نبی کی شان و عظمت کو سمجھاتی ہے، کہ اب سوال یہاں پر نبی کی چادر پر قائم کر دیا گیا کہ نبی کی چادر کئی میٹر کی ہے، کہ اس میں کتنے لوگ سما سکتے ہیں. تو اب جب سوال نبی کی چادر پر اٹھا تو اجمیر کی دھرتی سے غریب نواز جواب دے رہے ہیں کہ غریب نواز اس طرح جواب دے رہے ہیں کہ انا ساگر اپنے کوسے میں پیالے میں سما کے بتا رہے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار اور لگا دو. حضرات محترم، سوال اٹھا نبی کی چادر پر، جی جواب دیا غریب نواز کے پیالے نے. واہ واہ کیا بات ہے. جواب دیا غریب نواز کے پیالے نے کہ دیکھ یہ ولی کی ولایت ہے کہ ایک چھوٹے سے کاسے میں، ایک چھوٹے سے پیالے میں جب پورا انا ساگر سما سکتا ہے تو میرے نبی کی چادر میں پوری امت کے گناہگار کیوں نہیں سما سکتے؟ تبھی تو کہا کہنے والے نے ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اسی طرح بغداد کے شہر میں ایک ناہنجار نصرانی نے نبی کی نبوت پر اعتراض کیا. کہا اے لوگو، حضرت عیسیٰ مسیح نے چلتے پھرتے مردے زندہ کیے، جی چلتے پھرتے مردے زندہ کیے، ٹھوکر مارتے اور مردے سے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو مردہ اٹھ جاتا تھا. بے شک یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ. لیکن وہ نصرانی جو پادری تھا، کیا تھا؟ پادری تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا اپنی سبھاؤں میں، اپنے مجمعوں میں، اپنے لوگوں کے سامنے کہ اے لوگوں، حضرت عیسیٰ مسیح نے تو چلتے پھرتے مردے زندہ کر دیے، لیکن مسلمانوں کے پیغمبر نے کبھی بھی مردہ زندہ نہیں کر کے بتایا. گویا وہ حضرت عیسیٰ کو افضل ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا، جبکہ وہ اتنا بڑا نادان ہے کہ حضرت عیسیٰ نے صرف امت محمدیہ کی شان کو جان لیا. ہم جن نبی کی امت ہے، امت محمدیہ ہمارا نام ہے، جی اس امت کی فضیلت ان کو پتا چلی تو رب سے دعا کی اے اللہ مجھے بھی اس امت میں پیدا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بھی اس امت میں سے ہونے کا شرف عطا کر. دعا قبول ہوئی، اللہ نے زندہ آسمانوں میں اٹھایا اور قبل قیامت دنیا میں واپس آئیں گے. دمشق کی جامع مسجد کے پوروی مینارے پر 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے. سب سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کو خوشبو آئے گی، نیچے آئیں گے مسجد میں اور نماز فجر کی امامت فرمائیں گے. 40 سال دنیا میں زندگی گزاریں گے. کانا دجال کا دور ہوگا، اس کا خاتمہ ہوگا. پھر ان کے بعد میں یاجوج ماجوج کی قوم دیوار توڑ کر باہر آئے گی. پھر حضرت عیسیٰ ان کی ہلاکت کے لیے دعا مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی قوم کو تباہ و تاراج کرے گا. حضرت عیسیٰ 40 سال کی زندگی گزاریں گے، صلیب اعظم توڑیں گے. یہ وہ سنہرا دور ہوگا کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. اسی لیے تو کہا کہنے والے نے نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے اور قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ارے کربلا کا بھی آخری میدان باقی ہے. زندہ باد سبحان اللہ. بے شک اسلام زندہ باد. آج کچھ لوگ ہیں جو انگلیاں اٹھانے کا کام کر رہے ہیں. حضرات، ایک تو ایسا ناپکار ہے
جو اپنے آپ کو وسیم رضوی کہتا ہے لکھنؤ سے، معاذ اللہ. وہ وسیم نہیں ہے، وہ ومشی ہو سکتا ہے. جی واہ 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 کیا بات ہے. اور وہ رضوی بھی نہیں ہے، رضوی بھی نہیں ہے، وہ راوزی ہے. جی حافظی ہے وہ. صحیح. کہہ رہا ہے قرآن میں 26 آیتیں ہیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، اور یہ وہ آیتیں ہیں جو آیتیں بعد میں شامل کر لی گئی، نبی پر نازل نہیں ہوئی. جو 3 خلفائے راشدین کا زمانہ گزرا ہے، یعنی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانوں میں ان آیتوں کو شامل کر لیا گیا. معاذ اللہ. اس ناپکار کے لیے قرآن ہی کی ایک آیت کافی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرما رہا ہے. حفاظت کل بھی تھی، حفاظت آج بھی ہے، صبح قیامت تک حفاظت میں ہے قرآن. کوئی فوج اس کی حفاظت نہیں کر رہی ہے. حضرت جبریل اور حضرت میکائیل و حضرت اسرائیل و اسرافیل رضی اللہ علیہم السلام اس کی جو ہے حفاظت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خود رب کائنات اس کی حفاظت کر رہا ہے. دنیا گواہ ہے، اس بات کی شاہد ہے کہ جب جب طاغوتی طاقتیں قرآن کو مٹانے کا کام کی ہیں، کبھی جو ہے وہ فارس کی سرزمین پر تباہ و تاراج کرتے ہیں، کبھی یونان کی سرزمین پر تباہ و تاراج کرتے ہیں. سینکڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے نسخوں کو پانی میں ڈبو دیا گیا. اس قدر کتابیں بہائی گئی کہ سمندر کا پانی کالا پڑ گیا. اتنی قرآن شریف کے نسخوں کو ضائع کرنے کے بعد بھی 1400 سال کے بعد بھی قرآن منوان یوں اور ویسا ہی موجود ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان نادانوں نے جب قرآن کے نسخوں کو جب جو ہے دریا میں بہایا، جب انہوں نے جو ہے سمندر میں بہایا، تو اللہ پاک نے لاکھوں قرآنوں کے بدلے لاکھوں سینوں کو منتخب کر دیا کہ جن سینوں میں اللہ نے قرآن کے 30 پاروں کو محفوظ فرما دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی حفاظت کا انتظام ہے. تم کاغذ مٹا رہے ہو، ارے اللہ نے وہ انتظام کر دیا کہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے. سینے کیسے مٹاؤ گے؟ سینے کیسے مٹاؤ گے؟ اللہ نے قرآن سینوں پہ نقش کر دیا. دنیا کی ایک واحد کتاب جو حرف بحرف یاد کی جاتی ہے. جتنے اس کتاب کو حفظ کرنے والے ہیں، کسی کتاب کے حفظ کرنے والے نہیں. یہ قرآن کا اعزاز ہے. بہرحال سن لو کان کھول کر اے مولی کے مسلمانوں، اور اس پروگرام کے ذریعے ہندوستان اور بیرون ہندوستان جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اسلام آتنکواد کو بڑھاوا نہیں دیتا. اسلام آتنکواد کا خاتمہ کرتا ہے. اسلام میں سلامتی ہے. نام ہی پہ غور کر لیں، اسلام سلامتی والا. سبحان اللہ. سلامتی ہے، یہاں امن ہے، یہاں امان ہے، یہاں بھائی چارہ ہے، یہاں ایکتا ہے، یہاں اکھنڈتا ہے، یہاں انسانیت ہے، یہاں شرافت ہے، یہاں عدل ہے، یہاں انصاف ہے. لیکن آج دنیا میں کچھ ایسے فرقہ پرست، تنگ نظر، چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں جو اسلام کے ساتھ آتنکواد کا لیبل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ
आतंकवाद का लेवल जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम छोटी सोच और तंग नजर लोगों को ये पैगाम पहुंचा दो कि हम उस धर्म के, उस मजहब के मानने वाले हैं कि जिस धर्म ने, जिस मजहब ने हमें ये तालीम दी है कि अगर तुम जो है समुंदर के किनारे बैठकर वुजू बनाते हो तो उतना ही पानी इस्तेमाल करोगे जितना वुजू के लिए जरूरी है, बेजा पानी बहा नहीं सकते। अब इसी से पैगाम ले लो, जिस धर्म में बेजा बेकार पानी बहाने की इजाजत नहीं, उस धर्म में खून बहाने की इजाजत कहां से होगी? अरे हम बेकार के पानी बहाने को भी मना करते हैं, तो बेकार हम खून बहाने की इजाजत कहां से दे सकते हैं? ये ऐसा अनपढ़ मुतलक जाहिल मुतलक है कि इसका इंटरव्यू मैंने देखा कि इससे एक पत्रकार ये पूछ रहा है कि कुरान की वो कौन सी आयतें हैं 26 जो आप कह रहे हैं, उसमें से एक ही आयत आप बता दीजिए, एक ही आयत बता दीजिए जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। इसके मुंह से वो आयत निकल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये इसकी तहकीक नहीं है, ये तो लकीर का फकीर है, ये तो रट्टू तोता है। इसको इसके आकाओं ने रटा दिया, बस ये बकता जा, तो वो बकता जा रहा है, वो भौंकता जा रहा है और उसने दुनिया को चुन लिया है। हजरात मोहतरम, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना है और ऐसे लोगों का सोशली हर तरीके से बाइकाट करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं, फख्र से कहो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी पहचान नाम से नहीं, हमारे किरदार से है। हमारी पहचान नाम से नहीं, हमारी पहचान हमारे किरदार से है, हमारे अखलाक से है। इसका एक छोटा सा नमूना ले लो कि एक रास्ते से यहूदियों का काफिला गुजर रहा था, यहूदियों का काफिला गुजर रहा था। उस कौम का मुरब्बी, उस कौम का आलिम उनके साथ था। वो आगे आगे चल रहा था, कौम के लोग पीछे पीछे चल रहे थे। अल्लाह अकबर। ये एक बहुत ही नफीस नुक्ता आ गया मेरे जहन में। हर कौम के लोग अपने पेशवा को आगे करते हैं और हम लोग वो हो गए हैं कि अपने पेशवा को पीछे करने में लगे हैं। समझ रहे हो बात को मेरी? यानी कि एक इमाम तकबीर तहरीमा से लेकर खुरूज भी सुनई ही, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये सलाम फेरने तक इमाम है। और जो ही इमाम ने सलाम फेर दिया, अब ट्रस्टी इमाम है, सदर और सेक्रेटरी इमाम है। अब वो वही करेगा जो ये कहेंगे। समझ रहे हो? आज हमारी कौम इस तरह से जूते खा रही हर जगह। अभी भी देर नहीं हुई, होश की आंखें खोल लो, इमाम को इमाम रखो, हर हैसियत से इमाम रखो, हर हैसियत से इमाम रखो। इमाम चाहे कहीं रहे, लोग देख कर कहें अरे ये मुसलमानों की इमामत करता है, ये मुसलमानों की इमामत करता है। सुभान अल्लाह। आज उनकी खिदमत करने की जरूरत है। अभी मौलाना मुसन्ना साहब कह रहे थे लाओ हजरत को पेश करो, बैठे हैं सब, बैठे हैं सब। वही जो है बाजा हो, ऑर्केस्ट्रा हो, नचनिया नाच रही हो भोजपुरी गाने पर, तो फिर उसके बाद कैसा जोश चढ़ता है हमारे लोगों को। ओ हो, ये बिंडल खत्म हो जाता है। सो के क्या
دوسروں کا بنڈل ختم کر دیں. بنڈل ختم ہو جائے. بنڈل, اتنا موٹا بنڈل, چاہے وہ 50,000 کا ہو کہ وہ ₹1,00,000 کا ہو, کوئی مطلب نہیں. بس چلا سلسلہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر یہ. حضرات, آج تم یہ پیغام لے کر اٹھو, یہ جو پیسہ ہے اللہ تعالی کی امانت ہے, اور اس کا حساب بروز قیامت ہوگا. اس کا حساب بروز قیامت ہوگا. جتنا پیسہ تم نے اپنی ذات پر خرچ کیا, اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے خرچ کیا, اس کا حساب دینا ہے. اس کا حساب دینا ہے. اور جو اللہ رسول کے نام پہ خرچ کیا, اس کا حساب لینا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا جملہ ہے, ماشاء اللہ. جو پیسہ تم نے دین پر خرچ کیا, دینداروں پر خرچ کیا, اس کا حساب دینا نہیں ہے, لینا. کس سے کس سے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے گا, دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی جی, ماشاءاللہ. جنت کے 8 دروازے ہیں, ہر دروازے پر نام لکھا ہے. ایک طرف سے دروازوں کا سلسلہ شروع ہوگا, ایک پر لکھا ہوگا شہید, ایک پر لکھا ہوگا حاجی, ایک پر لکھا ہوگا سخی, ایک پر لکھا ہوگا عالم. سبحان اللہ, سبحان اب چاروں جماعتیں دروازوں پر موجود, شہید کی جماعت بھی موجود, حاجی کی جماعت بھی موجود, سخی کی جماعت بھی موجود, عالم کی جماعت بھی موجود. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب چاروں گروہ میں اس بات پر بحث و تکرار ہوگی, پہلے کون جائے گا, پہلے کون جائے گا. شہید کی جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہوگی کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان عزیز کا نذرانہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. سبحان اللہ. یہ دیکھو شہید کا روزہ, سر کٹ کے بھی سر بلند ہو گیا. دیکھ رہے ہو شہید کی شان, سر کٹنے کے بعد بھی سر بلند ہے. اس سر کے بھی لاکھوں چاہنے والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو دوست اور بزرگوں, تو شہید کہہ رہا ہوگا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان عزیز کا نذرانہ اللہ کی راہ میں قربان کیا, لہذا ہم پہلے جائیں گے. تو حاجی کہے گا نہیں صاحب, سفر حج کی ساری صحبتیں میں نے برداشت کی, 7 مرتبہ طواف کیا, 7 مرتبہ میں نے صفا و مروہ کے چکر کاٹے, میں نے مینا پر پہنچ کر وہاں پر جو کام کرنے تھے وہ کیے, مزدلفہ پہنچا, عرفات پہنچا, کنکریاں ماری, حلق کرایا, قربانی کی, ساری چیزیں میں نے کی, لہذا پہلے دعوے دار میں پہلے جاؤں گا. سخی کہہ رہا ہوگا میں وہ ہوں جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا, لہذا پہلے میں جاؤں گا. عالم کہہ رہے ہوں گے نہیں پہلے ہم جائیں گے. یہ چاروں میں گفتگو ہو رہی ہوگی. اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین اس مقدمے کا فیصلہ سنانے کے لیے فیصل بنا کر بھیجے جائیں گے. حضرت جبریل امین آئیں گے اور کہیں گے اے جنتیوں,
کیا ہوا, کس بات کی بحث ہو رہی ہے؟ تو پھر وہی دعویٰ پیش کیا جائے گا. شہداء کہیں گے کہ ہم پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان عزیز کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. تو شہید سے حضرت جبریل امین پوچھیں گے, اے شہداء کی جماعت, یہ تو بتاؤ شہادت کی فضیلت تم کو پتہ کہاں سے چلی؟ شہادت کی فضیلت تم کو پتہ کہاں سے چلی؟ تو شہداء کی جماعت کہیں گی علماء سے. کس سے؟ علماء سے. رک جاؤ. اب حاجی, اے حاجی تو بتا تیرا کیا دعویٰ ہے؟ حاجی کہے گا کہ میں نے مناسک حج ادا کیے, میں نے سفر حج کے صحبتیں برداشت کی, میں نے مطاف میں طواف کیا, میں نے سعی کی, میں نے فلاں کیا. تو کہا کہ مناسک حج کیسے ادا ہوتے ہیں یہ تو نے کہاں سے جانا؟ تو حاجی بھی کہیں گے عالم سے. عالم سے. کہاں پہ کیا کرنا ہے, کہاں پہ کون سا طریقہ اپنانا ہے کہ نہیں؟ باریکیاں اس کے اندر بہت سارے باریکیاں ہیں. تو وہ تمام چیزیں تم کو پتہ کہاں سے چلی؟ تو وہ کہیں گے کہ عالم سے. سخی سے کہیں گے تم کیا دعویٰ کرتے ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں, ہم نے زکوٰۃ نکالی, ہم نے فطرہ نکالا, ہم نے صدقہ نکالا, ہم نے لوگوں کی مدد کی, ہم نے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا. تو پھر حضرت جبریل بھی ان سے یہی پوچھیں گے تم کو یہ فضیلت کہاں سے پتہ چلی؟ تو وہ سخی کی جماعت بھی یہی کہے گی عالم سے. تو حضرت جبریل امین فرمائیں گے بس فیصلہ ہو گیا, شہید کو شہادت کا درجہ بتانے والا عالم ہے, حاجی کو مناسک حج بتانے والی ذات عالم کی ہے, سخی کو سخاوت کی برکتیں بتانے والی ذات عالم کی ہے, لہذا سب سے پہلے عالم داخل ہوگا. سب سے پہلے عالم داخل ہوگا. تو اب عالم کی سخاوت دیکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, ماشاء اللہ. اب عالم کی سخاوت دیکھو. عالم کہے گا حضرت جبریل سے, اے جبریل امین, میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے سخی کو جنت میں داخل کیا جائے کہ اس نے سخاوت کی ہے, تبھی تو میں عالم بنا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. سبحان اللہ. تو دیکھا اللہ کی راہ میں اللہ رسول کے نام پہ خرچ کرنے کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں. ہاتھ روکو مت. کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی روک کر دے؟ تم جو پسند کرتے ہو تم وہ بن جاؤ. لاؤ عالم کو پیش کرو, لاؤ حافظ کو پیش کرو, لاؤ طالب علم کو جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے, دو نا, اللہ تم کو غیب سے دے گا. ارے یار انٹرنیٹ کا ریچارج کراتا ہے بے فکر ہو کر, جی تب ایک بار بھی نہیں سوچتا ارے یار کیا کروں گا میں اتنے جی بی کا, نہیں سوچتا. بس ڈاٹا رہنا چاہیے فون پہ. کمپنیوں کو پال رہا ہے ڈاٹا ڈال کے, وہاں نہیں سوچتا. کیبل کنیکشن پہلے وہ سستا دور تھا, 150 سے 300 میں کام نپٹ جاتا تھا. آج 3-3 ہزار بھی کم پڑ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے لوگ لگے پڑے ہیں, نہیں فلاں چینل بھی چاہیے, فلاں چینل بھی چاہیے, فلاں چینل سے یہ معلومات ہوتے, فلاں سے یہ معلومات. یہ سب پیسہ برباد کر رہے ہو جوئے میں, سٹے میں, شراب میں, زنا میں, اور یہ فاحشوں پر اڑاتے ہو, ڈانسروں پر اڑاتے ہو, گانے بجانے پر اڑاتے ہو. یہ سب حرام ہے, اس کا حساب دینا ہے قیامت کے دن, یہ تیار رہو.
کاروبار کرتے ہو, دکان چلاتے ہو نا, تو دنیا میں دنیا کا حساب دیکھنے کے لیے کچھ ڈپارٹمنٹ بنائے گئے, جس میں سے آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے بتا رہا ہوں, انکم ٹیکس, آئی کر وبھاگ, یہی کہتے ہیں نا, آئی کر وبھاگ کے لوگ دکان پہ آ جائیں تو اچھے اچھے سیٹھیوں کی ہوا ٹائٹ ہو جائے. بے شک. صحیح بات ہے, بات صحیح ہے. صحیح بات ہے. اے صاحب کے لیے ٹھنڈا لا, اے صاحب کے لیے چائے لا, اے صاحب کے لیے سموسا لا, ربڑی لا. ہاتھ پیر ہلتے رہتے ہیں, پیر کانپتے رہتے ہیں, حلق سوکھتا رہتا ہے, ہونٹ تھرتھراتے رہتے ہیں. ارے یہ آئی کر وبھاگ والا ہے, تجھ جیسا ہے تجھ میں سے, تو آئی کر وبھاگ کے سامنے تیری دال اتنی پتلی پڑ رہی ہے, تو سوچ جب اللہ حساب لے گا تو تیرا کیا حال ہوگا. اللہ جب اللہ حساب لے گا تو تیرا کیا حال ہوگا. حضرت عثمان غنی کے پاس ایک غریب صحابی کو میرے آقا نے بھیجا کہ جاؤ اور اس سے کہنا کہ میں نے بھیجا ہے. حضرت عثمان غنی کے دروازے پر وہ غریب صحابی دروازے پر پہنچے ہی ہیں, حضرت عثمان نوکر کو ڈانٹ رہے, تو نے نمک کی کنکری اضافہ کیوں کی. ایک نمک کی کنکری صاحب, یہ مہنگائی کے زمانے میں اب بھی کچھ سستا ہے تو نمک ہے. وہ ٹائم پہ نمک کی کیا قیمت رہی ہوگی, لیکن ایک نمک کی کنکری بڑھنے پر نوکر کو ڈانٹ رہے. وہ غریب صاحب یہ نقشہ دیکھے واپس چلے گئے. نبی سے ملاقات ہوئی, کہا کام بنا, کہا نہیں یا رسول اللہ, گیا تھا حضرت عثمان سے ملاقات تو نہیں ہو پائی, بس کچھ دیکھ کر کے لوٹ گیا. کہا آج پھر جا. پھر گئے تو دیکھا کہ اس بار بھی نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں اس بات پر کہ تو نے چراغ کی بتی اوپر کیوں کر دی. اتنی لمبی بتی لگائے گا تو تیل زیادہ خرچ ہوگا نا, بتی کم کر. وہ یہ منظر دیکھ کے پھر لوٹ گئے. پھر نبی سے ملاقات, پھر نبی نے وہی سوال کیا, کام بنا نہیں ہے رسول, آج پھر جانا. چلے گئے پھر تیسری بار. اس بار حضرت عثمان کی نظر پڑ گئی. کہا اے میرے مہمان کون ہو آپ, میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں دروازے تک آتے ہو, بنا کچھ بات کیے واپس چلے جاتے ہو. کہا عثمان مجھے نبی نے بھیجا ہے. دوڑ کر دروازے پر آئے, دوڑ کر دروازے پر آئے. نبی کے مہمان کی عزت دیکھو, حضرت عثمان غنی کر رہے ہیں. اب اسی سے پیغام لو, مدرسے میں پڑھنے والے بچے بھی نبی کے مہمان ہیں, تو ان کا بھی احترام, ان کی بھی عزت, ان کا بھی انتظام ہم سب پر, تم سب پر لازم ہے, ضروری ہے. ارے ان کے حق میں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں اپنے پروں, ان کے پیروں کے نیچے. سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں ان کے حق میں دعا کرتی ہیں, بلوں میں رینگنے والی چینٹیاں ان کے لیے دعا کرتی ہے. کیا سمجھتے ہو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے. بہرحال یہ اب وہ موضوع نہیں کہ میں اس پر گفتگو کروں, اب یہ بات بھی تو موضوع سے ہٹ کے چل رہی ہے. بہرحال حضرات محترم, تو عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ آپ روز آتے ہیں لیکن دروازے ہی سے لوٹ کے چلے جاتے ہیں, معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. تو وہ آنے والے غریب صحابی کہتے کہ مجھے آقا نے بھیجا ہے اور میں ضرورت کے تحت آیا ہوں, میں غریب ہوں, مجھے پیسے کی حاجت ہے. بس اتنا سننا تھا. بڑے احترام کے ساتھ اپنے مہمان کو, یعنی نبی کے مہمان کو, اپنے خاص کمرے میں لے کر آئے جہاں پہ خزانے رکھے ہوئے ہیں. سارے تجوریوں کے اور خزانوں کے ڈھکن کھول دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جتنا چاہیے اتنا لے جائیے, جتنا چاہیے اتنا لے جائیے. تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کیا آپ میری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کہا تم کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کہا حضور پہلے دن آیا تو نمک کی کنکری بڑھنے پر آپ نوکر کو ڈانٹ رہے, دوسرے دن آیا چراغ کی بتی بڑھنے پر نوکر کو ڈانٹ رہے, اور اب میرے سامنے آپ سخاوت کا یہ مظاہرہ کر رہے. حضور کہیں یہ میری غریبی کا مذاق تو نہیں؟ کہا تم کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟
تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری غربت کا مذاق اڑا رہا ہوں؟ نہیں نہیں، جو میں نوکر کو ڈانٹ رہا